ناظرین السلام علیکم. امید لرم چې تاسو به خیریت سره او زما د طرف نم دوا سلام قبول منظور کړئ. السلام علیکم. هسې یو کس تپوس کو وی یزید څوک و. ما یزید څوک نه پیژني. د خپل دور یو ظالم بادشاه تیر شوی. هسې ته پیژنې یزید څوک و؟ ولې نه؟ یزید په دې دنیا کې څوک نه پیژني، خو دا ځینې خلک دفاع هم کوي. آیا ولې کوي؟ راځئ چې مونږ د دې نه واورو. اللہ تعالی ہمارا حشر یزید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو 272 صحابہ اٹھتے ہیں، اللہ ہمارا حشر ان 272 صحابہ اور یزید ہی کے ساتھ کر دے. یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے، مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا. کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے، لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا؟ اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت نہیں ملتا. لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے. قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا، تو یہ جرم بھی ہے کہ حکومت، تو اس لیے یزید کو بالکل معصوم قرار دینا یہ بھی غلط ہے، وہ مجرم تھا. منکرین حدیث جتنے بھی ہیں وہ سب یزید کے حامی ہیں اور سیدنا حسین اور اہل بیت کے مخالف اور دشمن ہیں. کہ یزید جو ہے وہ ظالم و فاسق بادشاہ تھا جس کے دور حکمران میں اہل بیت کا قتل ہوا ہے، واقع حرہ اہل مدینہ صحابہ تابعین کا قتل ہوا ہے اور ان کو لوٹا گیا ہے، اور بیت اللہ پر لشکر کشی کی گئی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ یزید نے تھوڑی امام حسین کو شہید کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو جو شہید کیا ہے وہ ابن زیاد نے کیا ہے، تو یزید کا تو اس میں عمل دخل ہی نہیں ہے. اب یہ ایک عجیب وسوسہ اندازی ہے. کیا اس سارے واقعے کے بعد یزید نے ان قاتلوں کو کوئی سزا دی تھی؟ کیا ابن زیاد کو اس کے عہدے سے فارغ کر دیا تھا؟ کیا جس لشکر نے یہ شر انگیزی اور شیطانیت کی تھی، کیا اس میں کسی ایک بندے کو کوئی معمولی سی بھی اس نے سزا دی تھی؟ تو جب اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یزید جو ہے وہ اس فعل پہ راضی نہیں تھا؟ یزید کو اچھا کہنے والے یزیدی ہی ہو سکتے ہیں، ظالم کو اچھا کہنے والا خود ظالم ہے، اور جو جس کی تعریف کرتا ہے تو وہ اسی کے ساتھ شامل ہے، جو جس کی تائید کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. کہ یزید جیسا ظالم آدمی اور فاسق و فاجر آدمی کہ جس کے فسق و فجور پر اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ فاسق تھا، فاجر تھا، بلکہ جس کے بارے میں علماء کی ایک تعداد ہے جو اسے کافر کہتی ہے. ہم جو احناف ہیں اور جو جمہور اہل سنت ہیں وہ سکوت اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ وہ کافر کہنے سے سکوت اختیار کرتے ہیں. اللہ کی لعنت ہو، تمام فرشتوں کی لعنت ہو، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جن لوگوں نے حسین ابن علی کو اس طریقے سے شہید کیا. یزید 39 سال کی عمر میں مر گیا. اس کا بیٹا بھرپور جوان 19-20 سال کی عمر میں 3 بر اعظم کی خلافت پر بیٹھا. عمر کتنی؟ 18-19 سال. جوانی، پاگل پن، بے ہوشی. 40 دن حکومت کی، 40 دن. 41ویں دن اپنے سارے خاندان بنو امیہ کو اکٹھا کیا اور آ کر ممبر پہ یوں بیٹھا. کہنے لگا آج ایک بات کرنی ہے تم سے. انہوں نے پتہ نہیں کیا اعلان کر رہا ہے. کہ دیکھو میرا باپ ظالم تھا، جبار تھا، ظالم تھا. اس نے تخت کی خاطر اہل البیت کا خون بہایا، اور وہ تخت جس کے نیچے اہل البیت کا خون ہو اور جس تخت کے نیچے حسین کا خون ہو، میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، میں یہ جا رہا ہوں. یزید وای ما د حسنینو د مرګ نه شهادت نه بعد سکون سره طعام نه دی خوړلی، سکون سره مې روټۍ نه ده خوړلې، سکون سره مې آرام نه دی کړی. زړه مې خوب ته وشي چې زه وده شم، خو چې سر کېدم داسې خوب وګورم چې بیا واپس دوباره زما هغه یری او خوف زما نه خوب دومره لرې بوځي چې بیا خوب پسې تلاش کوم لاسته نه راځي. نو د ظلم انتها هغه د انسان د ژوند نه خوند اخیستل دي. بس اللہ فرمائی مونږ ظالمانو باندې لعنت وایو، لعنت اللہ علی الظالمین.
اور قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ۔ قرآن کریم کی آیت یہ ہے کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ اگر انہیں، یعنی ان سے مراد منافقین کو، یعنی تمہیں اگر حکومت دے دی جائے تو تم زمین میں فساد قائم کرو گے اور قطع رحمی سے کام کرو گے، تو اگر تم نے ایسا کیا ہے تو فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، تو ایسے ہی افراد پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو وہ یزید کربلا میں امام علی مقام کے گھرانے کو تباہ و برباد کیا ہے، بلکہ مکہ کے اوپر بھی چڑھائی کی ہے، خانہ کعبہ کا غلاف جلایا گیا، خانہ کعبہ کو اٹھایا گیا، اور اس سے پہلے واقع حرہ کے اندر مدینہ کے اوپر بھی اسی طریقے سے چڑھائی کی اور قبر رسول کو پامال کیا ہے، اصحاب رسول کو، تابعین رسول کا قتل عام کیا ہے، تو اس کے اوپر تو قرآن کریم نے کہا ہے کہ لعنت ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ ہم بالکل اس بات کے قائل ہیں کہ یزید کے اوپر لعنت بھیجنا چاہیے۔ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آتے ہیں، حسین ابن علی کا نام لیتے ہیں، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہو حسین۔